کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں، میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں گلبرگہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان صدر محترم فخر گلبرگہ شہزادہ خواجہ جنید بغدادی وزیر مآب ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب اللہ کے وائے اپنے خصوصی انداز سے ہمارے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ وأمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ غوث اعظم بابا نے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، جان سلطان زماں ہے غوث اعظم دستگیر، جان سلطان زماں ہے غوث اعظم دستگیر، اس زمین پر آسمان ہے غوث اعظم دستگیر، اس زمین پر آسمان ہے غوث اعظم دستگیر، آپ خدمت میں رہے ہیں راہ میں معراج کی، آپ خدمت میں رہے ہیں راہ میں معراج کی، خادم شاہ جہاں ہیں غوث اعظم دستگیر، خادم شاہ جہاں ہیں غوث اعظم دستگیر، آپ سے روحوں میں ہے توحید یزداں کی ضیاء، آپ سے روحوں میں ہے توحید یزداں کی ضیاء، شمع بزم کن فکاں ہیں غوث اعظم دستگیر، شمع بزم کن فکاں ہیں غوث اعظم دستگیر، اور رکھا ہے نگاہوں نے جمال مصطفیٰ، اور رکھا ہے نگاہوں نے جمال مصطفیٰ، ماں ورائے ای و آ ہے غوث اعظم دستگیر، ماں ورائے ای و آ ہے غوث اعظم دستگیر، کاشف اسرار ہستی ترجمان لا الہ، کاشف اسرار ہستی ترجمان لا الہ، مصطفیٰ کے رازداں ہیں غوث اعظم دستگیر، مصطفیٰ کے رازداں ہیں غوث اعظم دستگیر، جس کی ہر جنبش میں ہے مقصود حق کی جھلکیاں، جس کی ہر جنبش میں ہے مقصود حق کی جھلکیاں، وہ شریعت کی زبان ہے غوث اعظم دستگیر، وہ شریعت کی زبان ہے جو غوث اعظم دستگیر، جس کے لہجے سے آیا ہے معرفت کی سلطنت، جس کے لہجے سے آیا ہے معرفت کی سلطنت، وہ طریقت کا بیاں ہے غوث اعظم دستگیر، رہنمائے رہبراں ہیں غوث اعظم دستگیر، ان کی ہر نقش قدم سے جھانکتی ہے منزلیں، ان کی ہر نقش قدم سے جھانکتی ہے منزلیں، رہنمائے رہبراں ہیں غوث اعظم دستگیر۔ ادب گاہست زیر آسمان زشنا بکتر، نفس کن لگا میایت جنید و یزیدی جا، بمصطفیٰ بیرسا خیش را کے بھی ہم آغوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام الحبیب۔ اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا
پیر طریقت فرمان اللہ ظہوری صاحب قبلہ الجنیدی صدر نشین آستانہ عالیہ اور صدر قاضی چتور، اس جلسے کے مہمان ذیشان، مہمان ذیشان حضرت اللہ غوث اعظم کا فیضان حضرت علامہ مولانا عارف پاشا صاحب قادری لاہوری، جانشین سجادنشین بارگاہ لاہوری کرنول شریف، اور ایک ہمارے مہمان حضرت مولانا علی اکبر حسینی صاحب قبلہ سجادنشین تاجپورہ ارکاٹ، مولانا نعیم الدین ظہوری صاحب جانشین سجادنشین آستانہ عالیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما محترم محتشم علماء کرام و معزز سامعین و شاخان غوث اعظم، میں چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے مہمان، آپ کے اس جلسے کے مہمان خصوصی جو بذات خود پیران پیر مرشد ضمیر غوث اعظم دستگیر سے نسبت پدری رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم پیران پیر کا فیضان حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کاملہ اللہ رب العزت کی ہر شے پر ہے۔ اب یہ بھی آپ گھر میں جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، جناب علی اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ نے حیات رکھی ہے، اور کائنات کی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ کائنات، ہمارے پیر مرشد قبلہ بھی یہی فرمایا کرتے ہیں کہ کائنات میں جو اللہ کی قدرت ہے، اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کرنا چاہیے، اللہ کی معرفت کرنا چاہیے۔ اور خواجہ بند نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے میں، ہر ذرے کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ راستہ ہے، رہنما ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی قدرت تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہاں پر ذکر فرمایا، لیکن ظہور قدرت کے لیے، اپنی قدرت کے ظہور کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا مظہر عطم، اپنا نائب، اپنا جانشین، سرکار دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اللہ کی ذات موجود ہے لیکن مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور اس کی قدرت ظاہر ہے۔ تو لہذا اللہ نے اپنی قدرت بھی اس طریق سے ظاہر فرمایا کہ اپنے حبیب کو تمام قدرت کا نظام عطا فرما دیا، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی،
کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اس تقسیم میں ہر تقسیم موجود ہے۔ اس حدیث کی شارحین بیان فرماتے ہیں اس تقسیم میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر شے کے قاسم ہیں، ہر شے کے تقسیم کنندہ ہے۔ ہر شے جو شے ملتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، انسانیت ہو، انسان کا مقام ہو، چاہے انسان کی چلتی ہوئی سانسیں ہو، چاہے انسان کے دل کی دھڑکنیں ہو، نعمتیں ہوں، ہر نعمت، ہر شے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے بزرگان نے حضرت علیہ صاحب قبلہ خواجہ بندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے آثار کا ظہور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہوا۔ تو لہذا تمام تقسیمات جو ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کے، وہ در رسول پاک ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ تو لہذا کائنات نبوت میں بھی سرکار کی آمد سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے، ان کو بھی رسالت و نبوت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے حاصل ہوئی ہے۔ اور جتنے بھی مقامات اولیاء اللہ کو ملیں گے، قیامت تک ملتے رہیں گے، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے ہی انہیں ملتے رہیں گے۔ تو لہذا اس تقسیم کے مدارج، تقسیم مقامات، تقسیم نعمت جو بھی ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قاسم ہیں، اس کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو نبوت کے بعد کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہے، نبوت کے بعد جو ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ آپ کی ذات سے ولایت کا دروازہ کھل گیا، نبوت کا دروازہ سرکار کی ذات پر ختم ہو گیا، سرکار کی ذات پر بند ہو گیا۔ اس کے بعد ولایت کا دروازہ کھل گیا، اور ولایت کے دروازے سے بھی وہی تقسیم ہو رہا ہے جو نبوت کے دروازے سے تقسیم ہوتا ہے۔ اب سرکار نے اپنا نائب حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرما کر کہا کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بیان فرماتے ہیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر مظہری میں بیان فرماتے ہیں کہ کنت خیر امتی اخرجت للناس، اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اتارے گئے ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اس بہترین امت کی تشریح و توضیح میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امت، یہ بہترین امت کیوں ہے، اس امت کو بہترین امت، اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا کہ یہ سرکار کی امت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کو خیر امت اس لیے کہا گیا کہ اس امت میں تقسیم ولایت کا کام جاری ہے، اس امت میں تقسیم ولایت کا کام جاری ہے۔ تقسیم ولایت کے اس مسلک پر سب سے پہلے جس ذات کو بٹھایا گیا وہ ذات مولا کائنات باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مولا کائنات کی در سے ولایت تقسیم ہوتی تھی، ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ مولا کائنات کی ذات صرف امت محمدیہ میں ہی ولایت تقسیم نہیں فرما رہی، آپ کے در سے ولایت امت محمدیہ میں ہی نہیں مل رہی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو بھی ولی ہوا، جس نبی کے امت میں جو بھی ولی ہوتا گیا، اس کو ولایت مولا کائنات سے حاصل ہوئی، چاہے وہ آصف بن برقیہ ہو، چاہے وہ اصحاب کہف ہو، ان تمام کو مقام ولایت جو ملی وہ مولا کائنات کے در سے ملی ہے۔ تو لہذا یہ تقسیم ولایت کا سلسلہ جاری رہا،
मौला कायनात के ज़ाहिरी विसाल के बाद आपके फर्जंदान को ये मनसब पर बिठाया गया, उसके बाद तमाम अइम्मा को ये मनसब पर बिठाया गया, उसके बाद हज़रत हसन अस्करी के बाद हसन बसरी को इस मनसब पर बिठाया गया, उसके बाद हमारे और आपके पीर पीराने पीर रोशन ज़मीर मीरा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस मनसब पर फाइज कर दिया गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अब इस मकसद मनसब तक़सीम विलायत पर पीराने पीर को फाइज किया गया, अब क़यामत तक ये मनसब पीराने पीर का ही रहेगा। अब क़यामत तक ये मनसब पीराने पीर का ही रहेगा, आमद महदी अलैहिस्सलाम तक। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की आमद होगी, उस वक्त तक जो भी वली बनेगा, जिसको भी विलायत का जो भी मुकाम मिलेगा, उसको गौसे आदम के दर से ही मिलेगा। और उम्मत मोहम्मदिया में भी पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आदम दस्तगीर से जो भी पहले के औलिया आए, उनको भी पीराने पीर के दर से ही विलायत हासिल हुई है। और जो बाद के औलिया क़यामत तक आएंगे, उनको भी पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आदम दस्तगीर के दर से ही विलायत मिलेगी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह जिस सिलसिले से हम वाबस्ता हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह पीराने पीर के 5वें सर में पीर हैं। आप बगदाद के मेंबर से खिताब फरमा रहे हैं, खिताब फरमाते फरमाते थोड़ी देर रुक जाते हैं, रुक कर एक कदम मेंबर से नीचे उतरते हैं, उतर कर कहते हैं, बेशक आपका कदम मैं कबूल करता हूं। तो मुरीदीन ने पूछा कि आपने खिताब के दौरान ये अमल किया, इस अमल की वजह क्या है और ये जुमले क्या बयान कर रहे हैं? तो हज़रत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा रईसुल कौम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब खिताब कर रहा था, मुझे खिताब के दरमियान कश्फ हुआ, मेरे दिल पर इल्हाम हुआ, कश्फ हुआ। आलम कश्फ में मुझे ये ऐलान सुनाया गया कि 5वीं सदी हिजरी में तुम्हारे बाद एक ऐसा अल्लाह का वली पैदा होगा जो बगदाद के मेंबर से ऐलान फरमाएगा कि कदमी हाज़ही अला रक़बती अला कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। 5वें पुष्ट के बाद जुनैद बगदादी के गौसे पाक आ रहे हैं, वो ऐलान 200 साल पहले हजरत जुनैद को कश्फ के जरिए सुनाया जा रहा है। हजरत जुनैद ने फरमाया, वो तो मेरे बाद आ रहे हैं, मेरे कई 100 साल के बाद, 200 साल के बाद आ रहे हैं। उनका ऐलान, उनके हुक्म की तामील मेरे लिए जरूरी नहीं है, बस ये सोचना था तो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म की तंबीह आती है, ऐ जुनैद ये हुक्म हर वली के लिए है, चाहे गौसे आदम के से पहले के हो या गौसे आदम के बाद के हो। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैंने फौरन कहा कि बेशक ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर भी है। लिहाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह 200 साल पहले पेशन गोई भी फरमाते हैं और पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आदम दस्तगीर का कदम अपनी गर्दन पर कबूल फरमाते हैं। इसीलिए जो भी सिलसिला हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, गुलुलाई, हर सिलसिला, कोई भी सिलसिला हो, उसमें पीराने पीर का फैज़ जारी हो सारी, गौसे आदम का फैज़ जारी हो सारी है, गौसे आदम की का फैज़ान जारी हो सारी है, गौसे आदम का जो हुक्म है उस हुक्म की तामील का फैज़ जारी हो सारी है। उस तरफ दीन की 2 किस्में हैं, एक तकदीर मुअल्लक़ है, एक तकदीर मुबरम है। तकदीर मुअल्लक़ ऐसी तकदीर जो बदल जाती है, बदलने वाली तकदीर, और दूसरी तकदीर तकदीर मुबरम है, यह ऐसी तकदीर है जो मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है, इसका बदलना नामुमकिन होता है। बदलने वाली तकदीर, इस महफिल में कोई आए हैं, पीराने पीर का यहाँ जिक्र हो रहा है, इस महफिल में परेशान हाल है, किसी को औलाद होने वाली है, रुकावट हो रही है, या महफिल में पीराने पीर के वसीले से आप दुआ करें
تو آپ کی تقدیر میں وہ اولاد ہو جاتی ہے، یعنی ہونے والی ہے، رکاوٹ ہو رہی ہے، بدلنے والی تقدیر ہے۔ یہاں تک کہ اولیاء اللہ نے فرمایا صرف پیراڑ پیر کے ذکر سے ہی تقدیر معلق بدلتے رہتی ہے۔ پیراڑ پیر کا ایسا فیض ہے کہ غوث اعظم کے نام سے ہی تقدیر معلق بدلتے رہتی ہے، لیکن تقدیر مبرم ہے جو ہے نہیں بدلنے والی تقدیر۔ یہ عبد القادر پیراڑ پیر روشن امیر غوث اعظم دستگیر کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ تقدیر مبرم جو ناممکن ہے بدلنا، غوث اعظم کی دعاؤں سے وہ بدل جاتی ہے۔ غوث اعظم کی غوث اعظم کی دعاؤں سے وہ بدل جاتی ہیں۔ آپ نے سنا مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ بڑھیا جو 12 سال سے پھر رہی تھی، ایک امید لگائے پھر رہی تھی کہ ضرور کسی نہ کسی ذات کی دعاؤں سے جو میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، وہ دریا سے گزر کر آ رہا تھا، تمام کی تمام بارات دریا میں غرق ہو گئی، وہ بے شک میرا بیٹا زندہ ہوگا کسی نہ کسی ایک ذات کی دعا سے۔ اب دیکھیں جو مر چکا ہے، جو بارات ختم ہو چکی ہے، بارات جو ہے اس کا قبر کی زندگی شروع ہو چکی ہے، اس کی سانسیں جتنی لکھی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اس کا رزق لکھا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ پھر زندہ ہو، پھر زندہ ہو، آج کل میں نہیں بلکہ 12 سال بعد۔ اسے تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، ناممکن چیز ہے، نہیں ہو سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نظام میں ایسا رکھا ہی نہیں ہے کہ جس کو مار دیا پھر سے زندہ اس کائنات کے رہتے ہوئے کرے، قیامت کے قریب پھر زندہ کر فرمائے گا، وہ ایک نظام ہے۔ لیکن نظام چل رہا ہے، اس میں زندہ کرنا، 12 سال کے بعد زندہ کرنا، جو وہ بوڑھیا پیراڑ پیر کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے تو پیراڑ پیر اسے رد نہیں فرماتے، فوراً دعا فرماتے ہیں۔ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، جس کو اپنے مقام محبوبیت پر فائز فرمایا ہے، اس ذات سے گفتگو فرماتا ہے، اے عبد القادر 12 سال ہو چکا ہے، وہ بارات غرق ہو کر 12 سال ہو چکا ہے، اور وہ بارات نہیں ہے، وہ قیامت میں اپنے وقت پہ اٹھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مولا تو ہر شے پر قادر ہے، مولا تو ہر شے پر قادر ہے، تو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو شے عدم ہے، جو شے نہیں ہے اس کو وجود عطا فرماتا ہے۔ مولا میری لاج رکھ لے، یہ بڑھیا نے مجھے آ کر کہا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا ہوں، میرے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد القادر جو چاہو کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ عبد القادر پیراڑ پیر کو اختیار عطا فرماتا ہے، اب جو چاہو کر لو۔ پیراڑ پیر فرماتا ہے بڑھیا تیرا بیٹا اور اس کی بارات کہاں غرق ہوئی تھی؟ تو فلاں دریا کے پاس لے جاتی ہے، پیراڑ پیر اپنا آسا اس دریا پر مارتے ہیں، دریا کھل جاتی ہے، وہ بارات رونما ہوتی ہے، بارات ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ ویسے ہی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں 12 سال کے بعد وہ لوگ حیات پا رہے ہیں، ان کی حیات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی اسی غرق ہونے پر، اب اس کے بعد انہیں حیات مل رہی ہے، انہیں رزق مل رہا ہے، انہیں سانسیں مل رہی ہیں، انہیں دنیا کا نظام مل رہا ہے۔ اب یہ پورا کا پورا تصرف غوث اعظم ہے، اللہ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں تصرف غوث اعظم فرماتے ہیں مقام محبوبیت پر فائز ہو کر۔ اب جو بھی اسے سانسیں مل رہی ہیں غوث اعظم کی در کی خیرات ہے، جو بھی اسے رزق مل رہا ہے غوث اعظم کی در کی خیرات ہے، جو بھی اسے نعمتیں مل رہی ہیں دنیا کی، وہ دولہا و دلہن کو غوث اعظم کی خیرات ہے، اور وہ دولہا کا نام منیر الدین نام ہے اس کا، غوث اعظم اسے اپنی خدمت میں رکھتے ہیں،
غوث اعظم اسے خلافت عطا فرماتے ہیں، اور غوث اعظم خلافت عطا فرما کر اپنے طریقت کا سلسلہ کا فیض اسے عطا فرماتے ہیں، تو لہذا اسے خلافت بھی دی جاتی ہے، اسے اس کے ذریعے مریدین بھی ہوتے ہیں، اور غوث اعظم اسے آج بھی اپنے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کی قبر کے پاس سے پانی ظاہر ہوتا ہے۔ تو لہذا پیران پیر کا یہ تصرف جو تقدیر مبرم پر جو نہ بدلنے والی تقدیر ہے بدل جاتی ہے۔ بس ایک واقعہ اور ایک عرض کر کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ خطیب عزیز صاحب سے آپ کو خطاب سننا ہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے پیران پیر روشن میر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں، ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے دریا میں غرق ہو چکا ہے، مجھے امید ہے یہاں پر بھی ختم ہو چکا بیٹا، مجھے امید ہے کہ آپ کی دعاؤں سے وہ مجھے پھر سے مل جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا تو اپنے بیٹے کو گھر پر پالے گی۔ غوث اعظم جب فرماتے ہیں وہ بڑھیا وہ عورت جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے گھر میں اپنے بیٹے کو نہیں پاتی، پھر پیران پیر کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے کہ ابھی میں نے میرے بیٹے کو نہیں پائی، تو غوث اعظم پھر اسے بھیجتے ہیں جا اب پا لے گی۔ تو دوسری بار وہ جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے تو بیٹا نہیں ہے، پھر پیران پیر کی بارگاہ میں آتی ہے، وہ رکتی نہیں، اسے امید ہے کہ میرے بیٹے کی حیات ملے گی، میرے بیٹے کی زندگی ملے گی، وہ در غوث اعظم ہی ہے، وہ در عبد القادر ہی ہے۔ وہ پھر آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ اے پیران پیر، اے عبد القادر جیلانی، میں اپنے بیٹے کو نہیں پائی۔ تو غوث اعظم ایک قسم سے جلال میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ جا اب ضرور پائے گی، جا اب ضرور پائے گی۔ تیسرے بار وہ جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے تو اس کا لاڈلا گھر میں موجود ہوتا ہے، جو دریا میں غرق ہو چکا تھا، مر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے اجزاء بھی بکھر گئے تھے، کئی دن ہو چکا تھا۔ تو وہ اپنے لاڈلے کو لے کر پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر شکریہ ادا کرتی ہے۔ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا مجھے 2 مرتبہ اس کے سامنے تم نے شرمندہ کیا، اب خاموش نہیں ہے، مل گیا بلکہ یا محبوبیت ہے، ایک لاڑ ہے، ایک پیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ تو نے مجھے اس بڑھیا کے سامنے شرمندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی زبان محبوبیت میں اپنے محبوب کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ جب تم نے پہلی بار بھیجا تو میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی کے اجزاء جمع کیے جائیں، اس کے جو بکھرے ہوئے اجزاء ہیں وہ جمع کیے جائیں۔ تو پہلی مرتبہ جب بھیجا تو اس وقت اس کے اجزاء جمع کیے گئے، دوسری مرتبہ جب آپ نے بھیجا تو اس کے اجزاء میں جان ڈالی گئی، تیسری مرتبہ جب آپ نے بھیجا تو اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ ابھی بھی غوث اعظم خاموش نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مولا حشر کے میدان میں تو آن کے آن تو سب کو زندہ کر دیتا ہے، یہاں پر 3 مرتبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا دل آزردہ کیا، تو آپ جو مانگنا چاہیں مانگیں۔ جو 3 مرتبہ بھیجا اس کا راز افواش ہو رہا ہے، اللہ کچھ مقام غوث اعظم کو عطا فرمانا چاہ رہا تھا، تو اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں مولا تو ہی جو عطا کرنا ہے عطا کر، تو ہی جو عطا کرنا ہے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب سے جو بھی یا عبد القادر یا غوث اعظم جو کہے گا وہ مجھے پکارنے کی طرح ہو جائے گا، وہ میرا نام تمہارا نام پکارنے کا اجر مقام ثمرہ جو میرے نام پکارنے کا ہے اسی طرح تمہارے نام پکارنے کا ہو جائے گا، یعنی تمہارے نام کو میں نے اسم اعظم بنا دیا، تمہارے نام کو تمہارے اسم مبارک کو میں نے اسم اعظم بنا دیا۔ اب جو بھی یا غوث اعظم پکارے گا یا غوث اعظم کا ورد کرے گا یا غوث اعظم جپے گا یا عبد القادر جیلانی شہین اللہ کا وظیفہ کرے گا
گویا کہ وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے. تو لہذا اللہ نے یہ مقام غوث اعظم کے نام کو عطا فرما دیا. ذات تو بڑی چیز ہے, ذات تو بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے ذات کہ غوث اعظم کی ذات کو اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کا متبادل بنا دیا. اور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وجود نہیں ہے, یہ وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے. یہ وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے. اس وجود سے جو بھی ظاہر ہوگا, جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور سرکار سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ سرکار نے کائنات میلاد میں اس قدرت کے ظہور کے لیے عبد القادر کو منتخب فرمایا. اب جو بھی قدرت کا ظہور ہوگا, یہ نائب رسول, یہ عکس رسول, یہ مظہر رسول, پیر رسول امیر غوث اعظم دستگیر سے ظہور ہوگا. تو لہذا آپ نے اعلان فرما دیا یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے. تو لہذا پیر رسول امیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ایسی ہر چیز پر قادر ہے, ایسی ہر چیز پر متصرف ہے, آپ کا تصرف ہے کہ آج بھی وہ تصرف جاری ہو سکتی ہے. آج بھی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی قیامت تک جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی دستگیری فرماتا ہوں. میرا مرید پر میں ایسا ہوں جیسا زمین پر آسمان ہے. میرا مرید مشرق میں پکارے تو میں مغرب میں اس کی دستگیری کرتا ہوں. تو لہذا غوث اعظم کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے, آج بھی جاری و ساری ہے. غوث اعظم کی تعلیمات کا فیض, غوث اعظم کا تصرفات کا فیض آج بھی جاری ہے. غوث اعظم کی تعلیمات میں مشہور و معروف ایک اگر قول پر عمل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عامل کو جو ہے مقام ولایت عطا فرما دیتا. آپ فرماتے ہیں, یہ قول بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا, آپ فرماتے ہیں کن مع الخالق بلا خلق, کن مع الخالق بلا خلق, کن مع الخلق بلا نفس, کہ تم اللہ خالق کے ساتھ ایسے ہو جاؤ کہ اس میں خلق کا دخل نہ ہو. تم اللہ کے ساتھ, خالق کے ساتھ ایسے ہو جاؤ اس میں مخلوق کا دخل نہ ہو. آج یہی گورکھ دھندے چل رہے ہیں, آج یہی معاملات چل رہے ہیں کہ صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے نوکر ہیں, لیکن وہاں آپ کے ناموں میں سے کوئی خطاب رہ جائے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. یعنی خلق متوجہ ہونے کے ہر کام ہم کرتے ہیں, چاہے ہمارا لباس ہو, جو ہمارا رکھ رکھاؤ ہو, چاہے ہمارا انداز گفتگو ہو, خلق ہماری طرف راغب ہوتی ہے. لیکن پیران پیر فرماتے ہیں خلق ہے بول کر سوچو ہی نہ ہو. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بندگی میں ایسے مستغرق ہو جاؤ کہ تمہیں خلق کی پرواہ ہی نہ ہو. خلق تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے, بس تمہیں یہ پرواہ ہو کہ مولا راضی ہو جائے, مولا مجھے دیکھ رہا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, یا یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی کیفیت میں عبادت کا حکم ہے. اسی حدیث کی روح سے پیران پیر فرماتے ہیں کہ خالق کے ساتھ ایسا اپنا رابطہ بنا لو, اپنا تعلق بنا لو, خلق کی تمہیں فکر ہی نہ ہو. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں, لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. تو لہذا دیوانگی, وارفتگی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہو جائے, خلق کی فکر ہمارے وہم و گمان سے چلے جائے. اور آگے فرماتے ہیں کہ خلق کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ اس میں تمہاری انا, تمہاری نفس کا دخل نہ ہو. ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ یہی ہے کہ وہ ہماری عزت دے, ہمیں دولت دے, ہمیں مقام دے, ہمیں مرتبہ دے. یہ تمام چیزیں چاہے کسی بھی طبقے میں ہو, آج یہی چیزیں دیکھی جائیں. نفس کے دخل کے ساتھ مخلوق سے تعلق ہے. اسی لیے ہمارے زبانوں سے اثر چلا گیا, اسی لیے ہماری تبلیغ سے وہ فیض جو ملنا تھا وہ فیض نہیں مل رہا ہے.
کیونکہ ہماری تبلیغ میں، ہماری تقریر میں، ہمارے ہر دین کے عمل میں نفس کا دخل ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نماز بھی ایک عجیب انداز سے ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ خشوع و خضوع مخلوق کے درمیان آتے ہی آ جاتی ہے، تسبیح مخلوق کے درمیان آتے ہی پھرنا شروع ہو جاتی ہے، مخلوق کے درمیان آتے ہی مخلوق دیکھ رہی ہے زیب تن اچھا لباس، اچھی طریقے سے سجا کر ہم آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں نفس کا جہاں دخل ہوتا ہے وہاں مقصد دین، مقصد تبلیغ ختم ہو جاتی ہے، زبانوں سے اثر چھین لیا جاتا ہے۔ لہذا دعا کریں کہ پیران پیر کا ایک قول پہ ہم عمل کر لیں۔ یہ عظیم ایسا قول ہے کہ اس قول پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ وہ وقت کا ولی ہو جائے گا، وہ وقت کا ولی ہو جائے گا کہ خالق کے ساتھ ایسا تعلق ہو، خلق سے بے پرواہ ہو جائے، اور خلق سے ایسا تعلق ہو، نفس سے بے پرواہ ہو جائے، انا سے بے پرواہ ہو جائے، اپنے کردار سے بے پرواہ ہو جائے۔ سرکار کی سادہ زندگی اس قول کی تشریح بڑی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیران پیر و شیخ غوث اعظم دستگیر کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔